डी सी कुरम फायरिंग केस तफ्तीश में अहम पेशरफ्त, 2 मुलजिम गिरफ्तार। क्रैकडाउन के दौरान फायरिंग के मुलजिम पकड़े गए। जराये का कहना है दोनों शरपसंदों को जिला कुरम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शरपसंद फायरिंग की FIR में नामजद हैं। शरपसंद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, दीगर की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला फिर मौखर। जराये का कहना है बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। वकील बानी PTI उस्मान रियाज कहते हैं केस हाई प्रोफाइल है, 23 दिसंबर के बाद अब मजीद फैसले को मौखर किया जा रहा है तो बात समझ नहीं आ रही। ये सीधा केस है। जुडिशल ऑर्डर में फैसले की तारीख 6 जनवरी दी हुई है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से रहेंगे अरखान में मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की तरक्की में मुत्तहदा अरब इमारात के अहम किरदार की तारीफ। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद, नौजवानों की पेशा वराना तरबियत के फरोग और तिजारत में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन पर मुत्तहदा अरब इमारात की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। की कैद सियासी बुनियादों पर नहीं, रसीदें ना दिखाने पर है। असल रसीदें दिखा देंगे तो रिहा हो जाएंगे। वो बताएं £190 मिलियन सरकारी खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं जो दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, उनकी अपनी रसीदें जाली निकली। जो कैदी अंडर ट्रायल हैं उनकी आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों के जरिए है। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार मुतालबात पर है। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात का सिग्नल नहीं मिला। साहिबजादा हामिद रजा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा हुकूमती कमेटी ने बानी से मुलाकात का एहतमाम कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताहाल आगाह नहीं किया गया। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पर मुशावरत करेगी। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार आइंदा माह मलेशिया और बांग्लादेश का दौरा करेंगे। 3 से 5 फरवरी तक मलेशिया में क़याम करेंगे। मलेशियन वजीर आजम, वजीर खारजा और दीगर से मुलाकात करेंगे। पाक मलेशिया ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और ज़राअत पर बातचीत होगी। इसहाक डार मलेशिया के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर बांग्लादेश भी जाएंगे। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर PP क़यादत नाराज। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन हिमायत खत्म की, वफाकी हुकूमत घर चली जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मरी कहती हैं अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। फैसले से उनकी पार्टी को बेखबर रखा गया। कई बार मुतालबा किया गया कौमी मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाए। मैरीटाइम सेक्टर पर इत्तेहादियों और सूबों की राय सबसे पहले ली जाए। आइन के मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। चंद लोगों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरान सेहत, तालीम और अमन फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें टैक्स लेने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन खरीदना पड़ता है। 5 से 16 साल तक की उम्र के 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत आवाम से टैक्स लेती है, तालीम देना उसकी जिम्मेदारी। कराची में खुले मैन होल ने एक और बच्चे की जिंदगी छीन ली। 8 साल का इबाद शाह फैसल कॉलोनी में खुले गटर में गिरा। बच्चे की लाश 4 घंटे बाद कोरंगी नदी से निकाली गई। इबाद शाह फैसल कॉलोनी में तकरीब में शिरकत के लिए आया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मैनहोल में 2 बच्चे गिरे थे, एक को फौरी बचा लिया गया था। शाह फैसल कॉलोनी में 2 नंबर रोड पर किसी मैनहोल पर ढक्कन नहीं लगा। टाउन चेयरमैन गोहर खटक ने ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी वाटर कॉर्पोरेशन पर डाल दी। हादसे के बाद शहरियों ने खुले मैनहोल पर ब्लॉक रख दिए। गवर्नर सिंध का मेयर मुर्तजा वहाब से राब्ता, गटरों पर ढक्कन न होने की तरफ तवज्जो दिलाई। मुर्तजा वहाब ने कहा ढक्कन मौजूद है लेकिन नशे के आदी अफराद ढक्कन और ग्रिल चोरी कर रहे हैं। MQM के अरकान असम्बली का बल्दियाती नुमाइंदों से मुस्ताफी होने का मुतालबा।
مرغی کا گوشت 900 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. پولٹری فارمرز کی منمانی, انتظامیہ کی بے بسی. راولپنڈی, اسلام آباد میں چکن کی قیمت 900 روپے فی کلو ہو گئی. 10 دن میں 300 روپے کا اضافہ. لاہور, فیصل آباد, سکھر اور حیدرآباد میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے. شہری 700 سے 750 روپے کلو چکن خریدنے پر مجبور. کراچی میں مرغی کا گوشت 680 روپے کلو تک پہنچ گیا. مہنگائی کی شرح 5%, مگر ہمیں کیا فائدہ, خواتین بھی ناراض. دھند کے باعث ریلوے آپریشن آج بھی متاثر. ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئی. لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے, پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے, عوام ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچی. پراکرم ایکسپریس, بزنس ایکسپریس, علامہ اقبال ایکسپریس, تیزگام, منت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس کا شیڈول بھی درہم برہم. فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر. 6 پروازیں منسوخ, 2 پروازیں متبادل ایئرپورٹ پر اتاری گئیں. ملک بھر میں سردی کی لہر. بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت منفی کر دیا. قلات کا درجہ حرارت -9, کوئٹہ کا -8, زیارت اور ہنزا کا -6 ریکارڈ کیا گیا. کالام اور بگروٹ میں درجہ حرارت -5 ہو گیا. چترال میں چوتھے روز بھی بارش اور برف باری. لواری ٹنل سمیت مختلف مقامات پر 2 سے 3 فٹ برف پڑ چکی ہے. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب اور سندھ میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کیے گئے. یوم حق خود ارادیت پر کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج. مظفر آباد آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی. شرکاء کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوائے. صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی, سفارتی حمایت جاری رکھے گا. قرارداد کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا اعادہ کرتی ہے. صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے. کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا. مشال ملک نے کہا اقوام متحدہ بتائے ان وعدوں کا کیا ہوا جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کیے گئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے. انہوں نے پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے پر بھرپور توجہ دی. وہ سلامتی کی کلید ایٹمی پروگرام کے معمار تھے. صدر آصف علی زرداری کا پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے یوم پیدائش پر پیغام. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جدید پاکستان کے معمار اور دور اندیش رہنما تھے. انہوں نے مزدور اور پسماندہ طبقات کو حقوق دیے. جمہوریت, انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے ان کی جد و جہد ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن پر نکالے گئے 12 افسران کی مبینہ طور پر غیر قانونی بحالی کا نوٹس لے لیا. تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی جو 10 دن میں رپورٹ دے گی. کمیٹی نے لیسکو مینجمنٹ سے الزامات پر جواب طلب کر لیا. موجودہ چیف لیسکو چیئرمین بورڈ اور دیگر افسران کل اسلام آباد طلب. ذرائع توانائی ڈویژن کے مطابق سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین کی تعیناتی بھی خلاف قانون کی گئی. آئی جی نے سندھ میں سرکاری لائن سے تیل چوری پر کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ کو خط میں تیل چوری کے ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بذریعہ خط آئی جی کو تیل چوری کی دستاویز دی تھی. کراچی ایئرپورٹ سے ایک دن میں 30 افراد آف لوڈ کر دیے گئے. آف لوڈ کیے گئے بیشتر افراد انسانی اسمگلرز کا نشانہ بن سکتے تھے. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے مسافروں کو نامکمل سفری دستاویز اور دیگر الزامات کے باعث آف لوڈ کیا گیا. متعدد مسافروں کو دستاویز کی بنا پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی. دیگر حراستی افراد کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا. بھارت کو ایک اور دھچکا. چین نے لداخ کا اہم حصہ اپنے نام کر لیا. چین کا لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان. مودی حکومت سیخ پا. بھارتی وزارت خارجہ نے معاملے پر بیجنگ سے احتجاج بھی ریپورٹ کرایا. چینی دفاعی ترجمان کا کہنا ہے سرحدی علاقوں میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر تیار ہیں. ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہوتان پری فیکچر میں 2 نئی کاؤنٹیز کے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں. اکسائی چن کے علاقے پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا ہے.
بھارتی کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر گجرات کے پوربندر میں گر کر تباہ ہو گیا. 2 پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک. 2021 میں ایسے ہی ایک حادثے میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت سمیت 13 فوجی ہلاک ہو گئے تھے. غزہ میں اسرائیلی جا رہی ہے 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید. وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں صہیونی فورسز نے امداد تقسیم کرنے والی گاڑی پر بمباری کی. 6 فلسطینی سیکیورٹی گارڈز شہید ہو گئے. جبالیہ میں حملے میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. تل ابیب میں وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ہندو انتہا پسند برطانیہ میں بھی مسلم دشمنی سے باز نہ آئے. انگلینڈ کے علاقے شیفیلڈ میں پاکستانی نژاد برطانوی کے ریسٹورانٹ پر حملہ کر دیا. توڑ پھوڑ بھی کی. ریسٹورانٹ مالک کا کہنا ہے بھارتی نشے میں تھے. کھانا کھانے کے بعد شور مچایا کہ ہمیں گائے کا گوشت کھلا دیا. ریسٹورانٹ انتظامیہ نے بتایا ہمارے مینیو میں تو گائے کا گوشت شامل ہی نہیں. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی. چیئرمین پی سی بی کا قومی بیٹر سائم ایوب کو علاج کے لیے فوری طور پر لندن بھیجنے کا فیصلہ. محسن نقوی کا سائم ایوب سے رابطہ. خیریت دریافت کی. محسن نقوی کا کہنا تھا سائم ایوب کو پہلی دستیاب فلائٹ سے کیپ ٹاؤن سے لندن بھجوایا جائے گا. سپورٹس عورتوں کے ماہر ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے. اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی سائم ایوب کے ساتھ جائیں گے. سائم ایوب کے علاج کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. سیالکوٹ نے پاکستان کا پریمیئر ڈومیسٹک ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی جیت لیا. فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور کو 1 وکٹ سے شکست دے دی. سیالکوٹ نے 173 رنز کا ہدف 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. کپتان عماد بٹ نے 65 رنز کی اہم اننگز کھیل کر ٹیم کو کامیابی دلائی. کراچی میں سی ویو پر ماراتھن کرک کے اسرار خٹک نے 42 کلومیٹر کا مرحلہ جیت لیا. اسرار نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 30.8 سیکنڈز میں طے کیا. ہاف ماراتھن میں اختر کی پہلی، قاسم کی دوسری پوزیشن. اور فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں بلیوں کا مقابلہ ہے. مختلف نسلوں کی 150 سے زائد نایاب اور خوبصورت بلیوں نے ادائیں دکھائیں. بلیوں کے مالکان کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ تحفے بھی دیے گئے.